ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے. کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 102 تا 103. آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد میں حکومت میں پڑھتے تھے. اور سلیمان نے کفر نہیں کیا اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر. پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. اور وہ اس چیز کو سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی اور انہیں فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. کاش وہ جانتے ہوتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر یہودیوں نے جاننے پہچاننے کے باوجود حسد اور عناد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کر دیا. میدان میں وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حق پر ہونے کا عقیدہ و عمل ہی قوت کی بنیاد ہوتا ہے جس سے ان کے ہاتھ خالی تھے. چنانچہ وہ ہر اس قوم کی طرح جو عقیدہ اور عمل کی قوت سے خالی ہوتی ہے جادو ٹونے اور عملیات کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جدوجہد کے بغیر کام بن جایا کرے. جب اور بس نہ چلا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا. یہ جادو کرنے والا لبید بن اعصم یہودی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس سے نکلنے والے بالوں پر جو اس نے ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھے تھے جادو کیا اور اسے ذی عروان نامی کنویں کی تہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا. اس کا اثر آپ پر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا کہ آپ اپنے اہل کے پاس جاتے ہیں مگر جا نہیں سکتے تھے. گویا یہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ کی ایک صورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے مطلع فرمایا اور آپ نے وہ سب کچھ نکال کر ختم کروا دیا اور کنواں بھی دفن کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرما دی. یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الادب باب قول اللہ تعالیٰ ان اللہ یامر بالعدل، حدیث نمبر 6063 اور اسی طرح 5763، اور صحیح مسلم میں 2199 اور اس
کی راوی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ افسوس مسلمان بھی شرک و بدعت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جب ذلت و پستی کے گڑھے میں گرے تو ان کی اکثریت بھی جادو ٹونے اور سفری علوم کے پیچھے پڑ گئی۔ اس آیت میں ایک اہم پوائنٹ ذکر کیا گیا، وما کفر سلیمان۔ یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ جادو تو کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام صاحب معجزہ پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ان کے عہد میں کفر کا یہ کام کیا کہ وہ خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے۔ یہود ایک تو اس علم سحر کے پیچھے لگ گئے اور ایک اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، جو سحر سے الگ ایک علم تھا اور جسے عمل میں لانا بعض اوقات کفر تھا۔ وہ فرشتے کسی کو بھی وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ اسے اچھی طرح آگاہ نہ کر دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہذا تم اس عمل کو کفر کے لیے استعمال نہ کرنا۔ مگر یہودی اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ ان میں سے وہ علم ضرور سیکھتے اور اس میں سے بھی وہ باتیں سیکھتے جو سراسر نقصان پہنچانے والی ہیں اور جنہیں عمل میں لانا کفر ہے اور جن پر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی ایسے عملیات جن سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی۔ فرشتوں کا آزمائش کے لیے بھیجا جانا کچھ تعجب کی بات نہیں۔ افسوس کہ مسلمان بھی جب پستی کا شکار ہوتے ہیں تو جادو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وغیرہ کو بھائیوں کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان عداوت ڈالنے کے لیے عمل میں لانا شروع کر دیا، حالانکہ یہودی جانتے تھے کہ یہ مسلمان بھی جانتے ہیں کہ یہ فعل کفر ہے اور ایسا کرنے والے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہاں ایک انتہائی اہم بات بتاتے چلے جائیں کہ استاذ محمد عبدہ الفلاح رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر بعض مفسرین نے ہاروت اور ماروت سے متعلق عجیب و غریب داستانیں نقل کر دی ہیں، جن میں زہرہ نامی ایک خاتون سے ان کا معاشقہ اور پھر زہرہ کے ستارہ بن جانے کا واقعہ بھی داخل ہے۔ علماء محققین نے ان قصوں کو یہود کی افسانہ طرازی قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ اور تابعین سے اس قسم کی روایت منقول ہے، مگر زیادہ سے زیادہ ہم ان کو نو مسلم یہودی عالم قاب بن الاحبار کا قول قرار دے سکتے ہیں اور اس سے زیادہ کی تائید نہیں کی جا سکتی۔ احسن البیان میں ہے کہ بعض مفسرین نے وما انزلہ میں ما نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت اور ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن مجید کا سیاق و سباق اس کی تائید نہیں کرتا، اس لیے ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ آیت نمبر 103 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر واقعی وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس سے تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر تھا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ لَمَثُوبَةٌ میں تنوین تقلیل کی ہے، اس لیے ترجمہ تھوڑا ثواب کیا گیا ہے۔ پچھلی آیت میں ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا، یقیناً یہود جانتے تھے، اور یہاں فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم پر عمل نہ کرنے والا در حقیقت عالم ہی نہیں بلکہ جاہل ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وَاتَّبَعُوا، اور ان سب نے پیروی کی، اتباع تابع متبع سنت، ما جو تتلو پڑھتے تھے، تلاوت سے یہ لفظ نکلا، پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت پر، وما کفر، حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون، وہ سب سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، 2 فرشتوں پر۔ کون سے 2 فرشتے؟ ببابل، بابل شہر میں وہ فرشتے ہیں ہاروت اور ماروت۔ وما یعلمان، اور نہیں وہ سکھاتے تھے، یعلمان علم سے نکلا، نہیں وہ سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو،
من عہدن میں اگر آپ غور کریں تو من جو ہے وہ پچھلی بات کی وضاحت کے لیے ہے، اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، اور عہدن کے آخر میں جو تنوین ہے اس کا ترجمہ کسی کیا گیا ہے، من عہدن کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں کہہ دیتے، وہ جو فرشتے ہیں دونوں وہ مراد ہیں، یا کا معنی وہ اور آخر میں الف کا معنی دونوں، باقی لفظ قول ہے، قول اقوال مقولہ اقوال ذری۔ انما بے شک یا در حقیقت نحنو ہم فتنتن آزمائش ہیں، فتنہ کا معنی آزمائش، فلا تکفر پس تو مت کفر کر، فیتعلمون پھر وہ سب سیکھ لیتے تھے، فا کا معنی پھر ترتیب کے لیے آیا ہے، یا کا معنی وہ، آخر میں وہ نون کا معنی سب، اور تا کے بعد شد کے اندر جو ہے وہ فعل کے اندر اہتمام کا مفہوم ہے، پھر وہ سیکھ لیتے تھے منہما ان دونوں سے، ما یفرقون جو جدائی ڈالتے تھے بھی اس سے، بین المرء مرد کے درمیان، وزوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ سب بضارین ہرگز نقصان پہنچانے والے، وہ کا ترجمہ اور بھی ہوتا ہے، وہ کا ترجمہ حالانکہ بھی ہوتا ہے، قسم ہے بھی ہوتا ہے، تو یہ جب دو جملوں کے درمیان میں آئے تو ترجمہ حالانکہ کیا جاتا ہے، ما کا معنی جو جس کیا کس نہیں نہ اور مت بھی کیا جاتا ہے، تو ما کا معنی یہاں پر نہیں ہے، اور اس کے بعد آگے بضارین میں جو با ہے اس با کے اندر تاکید کا مفہوم ہے، اس لیے ترجمہ میں لفظ ہرگز کا اہتمام کیا گیا ہے، وما ہم حالانکہ نہیں ہیں وہ سب ہرگز نقصان پہنچانے والے بھی اس جادو کے ذریعے، من احدن کسی ایک کو، من پچھلی بات کی وضاحت کے لیے، اور تنوین جو کہ دو زیر ہیں اس کا ترجمہ کسی ہے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، با کا معنی سے، وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سب سیکھتے تھے، یا کا معنی وہ نون کا معنی سب، تا اور شد کا مفہوم یعنی اہتمام سے سیکھتے تھے، ما یضرہم جو نقصان دیتا انہیں، یضر ضرر رساں مضر صحت، ولا اور نہ ینفعہم وہ نفع دیتا انہیں، ہم فعل کے آخر میں آیا ترجمہ انہیں کیا جائے گا، باقی لفظ نفع منفعت منافع بھی کہتے ہیں، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، عالمون سب نے جان لیا، لمن اشتراہ البتہ جو شخص خریدے گا اسے، اشتراہ خریدے اسے، ما نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الاخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، من کا ترجمہ یہاں پر بھی نہیں ہوگا کیونکہ پچھلی بات کی وضاحت کے لیے آیا ہے، اور کوئی ترجمہ خلاق کی تنوین یعنی دو زیر کا مفہوم ہے، وَلَبِئْسَ اور البتہ برا ہے یا یقیناً برا ہے، ما شرعوا جو انہوں نے بیچ ڈالا بھی اس کے بدلے میں، با کا معنی بدلے میں، انفسہم اپنی جانوں کو، انفس نفس کی جمع ہے، نفس نفس نفسی نظام تنفس، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ سب ہوتے وہ سب جانتے، یعنی انہیں علم ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ سب، انا اور ہم دو چیزیں ہیں، انا کا معنی بے شک اور ہم کا معنی وہ سب، آمنو ہاں جی اگر بے شک وہ سب ایمان لاتے، واتقوا اور وہ پرہیزگار بن جاتے، تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ ثواب ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اندہ کا معنی یہاں پر طرف ہے، خیر بہت بہتر تھا، لو کانوا یعلمون کاش وہ سب ہوتے وہ سب جانتے، یعنی کاش کہ انہیں علم ہوتا، علم تو تھا لیکن چونکہ عمل نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جاہل شمار کیا۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، واتبعوا اور ان سب نے پیروی کی، اتباع کی، اتباع تابع متبع سنت، ما تتلو جو پڑھتے تھے، ماحول ما تحت ما جرا ما فوق الفطرت ما ورائے عدالت، تتلو تلاوت سے نکلا، تلاوت اور وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب، الشیاطین شیطان کی جمع ہے شیاطین، علی ملکی سلیمان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں، وما کفر حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے اور لیکن شیاطینوں نے کفر کیا،
کفر کافر کفار۔ یعلمون وہ سب سکھلاتے تھے، الناس لوگوں کو، یعلمون معلم تعلیم، اور الناس عوام الناس عامت الناس بعض الناس، السحر جادو کو کہتے ہیں، سحر بیانی بھی بولا جاتا ہے۔ وما انزل اور جو نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر، بابل شہر میں یعنی ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان اور نہیں وہ سکھاتے تھے دونوں، من احد کسی ایک کو، حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے، انما بے شک نحنو ہم، فتنہ آزمائش ہیں، فلا تکفر پس تو کفر نہ کر، کفر کافر کفار۔ فیتعلمون پھر وہ سب سیکھ لیتے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون جس کے ساتھ وہ جدائی ڈالتے، بھی اس کے ذریعے، بین المرئی آدمی کے درمیان، و زوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ وما ہم حالانکہ نہیں ہیں وہ سب، بضارین ہرگز نقصان پہنچانے والے، ضرر اور مضر صحت ضرر رساں، بھی اس کے ذریعے، من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ آیت مقدسہ اس بات کی دلیل ہے کہ دکھ تکلیف بیماری آزمائش اللہ کے حکم کے بغیر کبھی بھی نہیں آتی۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سب سیکھتے تھے، ما یضرہم جو انہیں نقصان دیتا، ولا ینفعہم اور جو انہیں نفع نہ دیتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا بلا شبہ یقیناً ان سب نے جان لیا، لمن اشتراہ جس شخص نے خریدا اسے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَلَبِئْسَ اور یقیناً برا ہے، ما شروا بہ انفسہم جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے ہوتے، ولو انہم اور اگر بے شک وہ سب، آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ یقیناً ثواب کا مقام ہے، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر بہت بہتر ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ سب اس بات کو جانتے ہوتے۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 3 الفاظ ہیں۔ المرئی کا معنی مرد، خاوند بھی مراد ہے، من خلاق کوئی حصہ، لبئسا یقیناً برا ہے۔ چند ایک الفاظ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں، وہ آپ یقیناً معلم القرآن میں پڑھ چکے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے اپنی رحمت سے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المومنین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔